بيمينك يا موسى. الاستفهام للتقرير يرتب عليه المعجزة فيها. قال هي عصاي أتوكأ أعتمد عليها عند الوصول والمشي وأهش أخبط ورق الشجر بها ليسقط على غنمي فتأخذه وهي فيها مآرب جمع مأربة مثلث الرابع حوائج أخرى كحمل الزاد والسقاء وطلب الهوام زاد في الجواب بيان حاجاته بها. حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مدین سے مصر واپسی کے موقع پر جب ان کو کوہ طور پر بلایا اور کوہ طور پر بلا کر ان کے ساتھ کلام فرمایا اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وہاں کے عجیب مناظر اور کلام ربانی کی وجہ سے ایک طرح کی دہشت اور ہیبت طاری ہوئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرا ان کو مانوس کرنے کے لیے یعنی ان سے وحشت کو دور کرنے کے لیے ایک دوستانہ انداز میں کلام فرمایا. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ. موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ ایک ذرا ان کو قریب کرنے کے لیے، ذرا ان کو مانوس کرنے کے لیے ماحول کی جو ایک ہیبت موسیٰ علیہ السلام پر طاری ہو گئی تھی کہ اس طرح کی آگ، اس طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام فرمانا، وہاں کا ماحول، تو اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ہیبت طاری ہوئی، اللہ نے اس کو دور کرنے کے لیے ایک انتہائی دوستانہ طرز سے کلام فرمایا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ. تو یہ استفہام طلب فہم کے لیے نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے، بلکہ یا تو دوستانہ طرز کلام یا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتانے کے لیے کہ آئندہ یہ جو عصا سانپ اور اژدہا بننے والا ہے، موسیٰ ذرا اس کو اچھی طرح دیکھ لے کہ ان کے ہاتھ میں لکڑی ہی ہے یا سانپ. کبھی موسیٰ بعد میں یہ سمجھنے لگے کہ کبھی اندھیرے میں میں نے سانپ بھی پکڑ رکھا ہو، سردی کی وجہ سے وہ ٹھٹرا ہوا تھا، اب آگ کی تمازت اور آگ کے حرارت کی وجہ سے حرکت کرنے لگا. ہو جاتا ہے بعض اوقات آدمی لکڑی سمجھ کر سانپ اٹھا لیتا ہے سردی کے موسم میں. تو اس لیے اللہ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی توجہ ذرا ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کی لکڑی کی طرف ہو جائے، تاکہ جب بعد میں یہ سانپ بننے لگے، اژدہا بننے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام اس شک اور مغالطے میں نہ پڑ جائے کہ لکڑی ہی تھی کہ پہلے سے سانپ ہاتھ میں تھا. تو وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ وَمَا تِلْكَ أَيْ كَائِنَةً بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ. وَمَا تِلْكَ كَائِنَةً بِيَمِينِكَ مصدر کے متعلق ہو کر حال ہے. کائنتاً اس میں اشارہ بمانا اشیرو سے، تلکا کے اندر جو اشارہ پایا جا رہا ہے، اشیرو کے معنی جو پائے جا رہے ہیں یہ اس سے حال ہے، اسی لیے کائنتاً کا اضافہ کیا مصنف علیہ الرحمن. فرماتے ہیں وَمَا تِلْكَ كَائِنَةً بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ. موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ الاستفہام للتقریر. فرماتے ہیں ما تلکا کے اندر جو استفہام کے معنی پائے جا رہے ہیں یہ طلب فہم کے لیے نہیں، اس لیے کہ یہ تو اللہ کے لیے محال ہے، کیونکہ اللہ تو جانتے ہیں کہ کیا ہے، بلکہ صرف للتقریر موسیٰ علیہ السلام کی توجہ کے لیے، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی توجہ اس لکڑی کی طرف ہو جائے. لیرتب علیہ المعجزۃ فیہا، تاکہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ لکڑی کے اندر معجزے کا ترتب کر سکے. اس کے اوپر چونکہ معجزہ مرتب ہوگا لکڑی کے اوپر کہ لکڑی اژدہا بنے گی، لہذا پہلے ضروری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یقینی طور پر یہ جان لے کہ ہاتھ میں لکڑی تھی پھر وہ اژدہا بنا. قال هي عصاي. تو وما تلك بيمينك ما استفهام مبتدا اور تلك اس میں اشارہ خبر. وما تلك بيمينك اسی تلك اس میں اشارہ خبر سے کائنتاً مصدر کو حال قرار دیا گیا. قال هي عصاي. حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ میرے ہاتھ میں میری لکڑی ہے.
یہ عصایا میرے ہاتھ میں یا میرے پاس میری لکڑی ہے، یہ عصایا یہ میری لکڑی ہے، بات پوری ہو گئی۔ بلکہ عصایا کہنا بھی ضروری نہیں تھا، یہ عصا کہہ دیتے جب بھی جواب ہو جاتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، موسیٰ فرماتے کہ لکڑی ہے، میری لکڑی ہے، میری کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے اور کوئی وہاں پر موجود نہیں ہے تو لا محالہ وہ لکڑی موسیٰ علیہ السلام ہی کی ہے۔ جیسے حضور پاک علیہ السلام ایک مرتبہ ساری رات کروٹیں بدلتے رہے، صبح کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ ساری رات گزر گئی، آپ 1 منٹ کے لیے سو نہیں سکے، کیا وجہ پیش آئی؟ ارشاد فرمایا کہ میں جب رات گھر میں آیا تو میں نے اپنے بستر پر ایک کھجور پڑی ہوئی پائی، تو کھجور بستر پر اپنے گھر میں کس کی ہوگی؟ آدمی کی اپنی ہوگی، کسی اور کی تو ہونے سے رہی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بستر پر ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، میں نے آ کر اٹھا کر اس کو کھا لیا، کھانے کے بعد مجھ کو یہ خیال ہوا کہ صدقہ خیرات کی تو نہیں تھی کہ کبھی میں نے صدقے کی کھجور کھا لی ہو، یہ سوچ کر ساری رات مجھ کو نیند نہیں آئی۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کا تقویٰ اور آپ کی بہار، حالانکہ اپنے بستر پر آدمی کو اپنی چیز ملے گی، کوئی صدقہ خیرات کی نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام صدقہ خیرات کا مال تو الگ رکھا کرتے، گھر میں تھوڑی آپ اس کو رکھا کرتے۔ تو یہ عصایا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ میرے ہاتھ میں میری لکڑی ہے، یہ عصایا۔ بعض مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ یہ لکڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب نے دی تھی، اور حضرت شعیب کے پاس یہ وہ لکڑی تھی جو حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تھے آسمان سے تو جنت کے درخت کی ایک لکڑی لے کر آئے تھے، ہاتھ میں ایک لکڑی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے، جب جنت سے اتارے گئے تو وہی لکڑی وراثت میں حضرت شعیب کے پاس پہنچی، کیونکہ وہ نبیوں کے پاس ہوتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ مدین سے چلنے لگے، سفر تیار ہوا تو انہوں نے اپنی صاحبزادی محترمہ سے کہا حضرت شعیب نے کہ اندر سے کوئی لکڑی لا کر اپنے شوہر کو دے دو تاکہ راستے میں بکریوں کی حفاظت کے لیے کام آئے، کوئی جانور آ جائے تو اس کو بھگا دینے، کوئی اندر سے لکڑی لا کر دو۔ تو بیٹی کو تو معلوم نہیں تھا، اندر کئی لکڑیاں رکھی ہوئی تھی، بیٹی ایک لکڑی اٹھا کر لے کر آ گئی، یہ وہی لکڑی تھی جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچی تھی۔ جب وہ لکڑی لے کر آئے اور لکڑی لا کر انہوں نے اپنے ابا جان کو دی تو حضرت شعیب علیہ السلام کو تو چونکہ پتا تھا کہ یہ کون سی لکڑی ہے تو سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے آگے چل کر نبی بننے والے ہیں، اس لیے کہ یہ لکڑی نبیوں ہی کے راستے سے حضرت شعیب کے پاس پہنچی۔ یہ بات مفسرین نے لکھا ہے، اور اسی کے ذیل میں وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى جو حضرت شعیب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ أَعْتَمِدُ عَلَيْهَا، میں ٹیک لگاتا ہوں، جب تھک جاتا ہوں تو ٹیک لگاتا ہوں اس لکڑی پر، کب عند الوصول والمشي، وصول کے معنی آتے ہیں پھلانگنے کے، کہیں کو پانی آ جاتا ہے تو آدمی ذرا اس کو پھلانگتا ہے، کوئی پتھر وغیرہ آ گیا تو آدمی ذرا اس کو پھلانگ کر آدمی آگے چلتا ہے، تو عند الوصول، وصول کے اصل معنی تو ہیں پھلانگنے کے، لیکن اکثر مفسرین نے اس کے معنی لکھے قیام کے، کھڑے ہونے کے وقت اس پر ٹیک لگاتا ہوں، والمشی، چلتے وقت اس پر ٹیک لگا لیتا ہوں، وابش، اور جھاڑتا ہوں، اخدت ورق الشجر بها، خبط کے معنی آتے ہیں ڈنڈے کو درخت کی شاخوں کے درمیان میں داخل کر کر اور اس کو اس طرح حرکت دینا کہ ٹہنی ٹوٹ نہ پائے، پتے جھڑ جائیں، اس کو کہا جاتا ہے خبط، یعنی پتے تو جھڑ جائیں لیکن ٹہنی ٹوٹنے نہ پائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور جھاڑتا ہوں میں بارک الشجر بها، اس کے ذریعے سے درخت کے پتے تاکہ وہ گر جائیں،
علی غنمی میری بکریوں پر تاکہ بکری ان کو کھا لے. ولی فیہا معارب جمع مأربۃ 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 مثلث الراء یعنی را کا تینوں اعراب را کا فتحہ بھی کسرہ بھی اور ضمہ بھی تینوں طرح اس کو پڑھا جاتا ہے. اس کی جمع معارب اے حوائج ضرورتیں. ولی فیہا معارب اخرى اور اس کے علاوہ میں اس کو اور بھی ضرورتوں میں استعمال کرتا ہوں. اور کیا ضرورت ہے؟ مصنف نے کہا کحمل الزادی جیسے توشے کو لٹکا لینا تھیلے میں. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا کھانا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو لٹکا کر اس میں اور اس کو اپنے کندھے پر رکھ دیا کرتے تھے لاٹھی کو جسے دیہاتی رکھ لیتے ہیں. یوں کندھے پر لاٹھی رکھی اور اس کے اوپر اس کو لٹکا دیا کرتے تھے اپنے تھیلے کو. کحمل الزاد والسقا سقا پینے کا برتن یا مشکیزہ. سقا اس برتن کو کہتے ہیں جس میں دودھ ہو یا پانی اور جو خالص پانی کے لیے ہو اس کو مشکیزہ کہا جاتا ہے. جو خالص پانی کے لیے ہوتا ہے اس کو مشکیزہ کہتے ہیں. اور یہ سقا کہا جاتا ہے وہ برتن کہ جس کے اندر پینے کی کوئی چیز رکھی جائے. اس کو رکھ لیتا ہوں اس کو لٹکا لیتا ہوں. وَطَرْدِ الْحَوَامِ جانور وغیرہ آ جائیں تو ان کو بھگا دیتا ہوں. یہ مصنف علیہ الرحمٰن نے دیگر ضرورتیں بیان فرمائیں. بعض حضرات مفسرین نے یہاں اور بھی بہت سی تفصیل بیان کی. جیسے مثال کے طور پر بعض مفسرین نے لکھا ہے وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى کے ذیل میں کہ وہی لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سفر کے اندر بات چیت کرنے لگتی تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنہائی کا احساس ہوتا رات کو وہی ٹارچ بن جایا کرتی تھی روشنی نکلنے لگا کرتی تھی. دن میں حضرت موسیٰ اس کو گاڑ دیتے تو وہ چھتری کی طرح کھل جایا کرتی تھی. بعض اوقات حضرت موسیٰ اس کو گاڑ دیتے اور کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تو وہی لکڑی درخت بن جایا کرتی پھلدار. یہ بعض کام مفسرین نے اور بیان کی ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ خیال ایسا ہوتا ہے کہ یہ سب اسرائیلی باتیں ہیں. لکڑی کا بات کرنا لکڑی کا چھتری بن جانا لکڑی کا درخت بن جانا یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اسرائیلی باتیں ہیں. اس لیے کہ اگر یہ لکڑی یہ سارے عمل کر رہی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو بات کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام لکڑی کو درخت بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو پھر کوہ طور پر لکڑی کا سانپ بنتا دیکھ کر دہشت زدہ نہ ہوتے. اس لیے کہ پہلے سے ہی اگر اس طرح کے وہ مناظر اس لکڑی کے دیکھتے ہوئے آتے تو پھر ان کے لیے سانپ بننا بھی کوئی تعجب خیز چیز نہ ہوتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لکڑی کو سانپ بنتا دیکھ کر دہشت زدہ ہو کر بھاگنا الٹے پیر یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ ایک عام لکڑی تھی. اگر اور یہ سارے اس کے اندر یہ عمل پائے جاتے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دہشت زدہ نہیں ہوتے. اس لیے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگرچہ اور بھی بہت سے مفسرین نے یہ لکھا ہے لیکن خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری باتیں اسرائیلی ہیں یعنی غیر معتبر ہیں جن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ جَمْعُ مَعْرِبَةٍ مُثَلَّثُ الراء وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى. مصنف فرماتے ہیں زاد فی الجواب بیان حاجاتہ بہا. اللہ نے تو صرف اتنا پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جواب تھا یہ عصا لکڑی ہے. موسیٰ علیہ السلام آگے چلتے چلے گئے. اتوکل علیہا واحش بها علی غنمی اس کے فوائد بیان کرنے لگے. کیوں؟ کیونکہ یہاں محبوب سے کلام کیا جا رہا ہے. کیونکہ اللہ محبوب ہے نبی کے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے کے اندر زیادتی چاہتے ہیں. کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب آدمی کو کسی موقع پر اپنے محبوب سے گفتگو کرنے کا موقع مل جائے محبوب خواہ دنیاوی ہو یا دینی
اپنے بزرگ سے، اپنے استاد سے، اپنے کسی دینی بڑے سے ہمیں اگر بات کرنے کا موقع مل جائے تو چاہتے ہیں کہ 2 منٹ ذرا گفتگو دراز ہو جائے تاکہ بیٹھنے کا موقع مل جائے، دیکھنے کا موقع مل جائے، سننے کا موقع مل جائے۔ یہ آدمی چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی چاہا کہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے براہ راست، تو کیوں نہ بات کو لمبی کیا جائے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ضرورت سے زیادہ بیان کیا، زیادہ فی الجواب بیان حاجات ہی بہا، جتنی ضرورت تھی اس سے بڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔ وَأَوْشُ بِهَا عَلَى غَنَمِي، کہ میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکری کے اوپر درخت وہ پتے وغیرہ جھاڑتا ہوں تاکہ میرے جانور، میری بکریاں پتوں کو کھا سکیں۔ كحمل الزاد والسقاء وطرد الهوام زاد في الجواب بيان حاجاته بها۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے کلام میں اضافہ کیا، لیکن پھر ایک دم خیال آیا کہ بات لمبی ہو گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ادب اور تعظیم کے خلاف ہو جائے، تو ایک دم پھر اپنی بات ختم کر دی۔ وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ، اے اللہ اور بھی بہت سی ضرورتیں پوری کر لیتا ہوں۔ یہ اس لیے بھی کہہ دیا، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھنے لگے ذرا اور ضرورتیں بتلاؤ کہ کیا ہے، ورنہ اتنا کہہ کر بھی ختم کر سکتے تھے۔ أَوْشُ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اتنا کہہ کر بات ختم کر سکتے تھے۔ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَوْشُ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، یہ کہہ کر بات ختم کر سکتے تھے، لیکن فرمایا وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ، کہ کیوں؟ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے معلوم فرمانے لگے کہ موسیٰ اور کون سی ضرورتیں پوری کرتے ہو، تو شاید مزید تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنے کا اور جواب دینے کا موقع مل جائے، اس لیے فرمایا وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ، اور اس کے علاوہ میرے اور بھی بہت سے کام ہیں جو میں اس سے انجام دیتا ہوں۔ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اس کو نیچے ڈال دو۔ القہا یا موسیٰ، موسیٰ اس کو نیچے ڈال دو۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ أَيْ ثُعْبَانٌ عَظِيمٌ تَسْعَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زمین پر ڈال دیا۔ فَأَلْقَاهَا أَيْ أَلْقَىٰ عَلَى الْأَرْضِ، موسیٰ نے لکڑی کو زمین پر ڈال دیا۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اچانک اذا مفاجاتیہ، اچانک فوراً زمین پر گرتے ہی وہ لاٹھی ایک سانپ بن گئی۔ حیۃ، حیہ، ثعبان، جان، تینوں لفظ استعمال ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کے لیے۔ جان کہا جاتا ہے پتلے سانپ کو، چھوٹے سانپ کو، سپوریا جس کو کہتے ہیں، چھوٹا سا سانپ بالکل، اور ثعبان کہا جاتا ہے موٹے تازے سانپ یعنی اژدہے کو، بڑا سانپ وہ ثعبان، اور جان پتلا اور چھوٹا سانپ، اور حیہ کہا جاتا ہے مطلق سانپ کو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا۔ قرآن نے کہیں حیہ کا لفظ استعمال کیا، کہیں ثعبان کا لفظ استعمال کیا، کہیں جان کا لفظ استعمال کیا۔ مصنف فرماتے ہیں فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ أَيْ ثُعْبَانٌ عَظِيمٌ، حیہ کے معنی چونکہ مطلق سانپ کے ہیں تو دبلا پتلا چھوٹا سانپ نہیں بلکہ موٹا تازہ اژدہا، ثعبان عظیم، تسعیٰ دوڑنے لگا، اے تمشی علی بطنہا سریعا کسرعت الثعبان الصغیر المسمى بالجان المعبر به عنہا فی آیت اخری۔ یہ ایک اشارہ کیا مختلف آیات کے جمع کرنے کی طرف کہ ایک آیت میں ثعبان فرمایا گیا، ایک آیت میں جان۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس آیت کے اندر ثعبان فرمایا گیا وہی ٹھیک ہے۔ وہ سانپ کیا تھا؟ موٹا تازہ اژدہا۔ اور جس آیت شریفہ کے اندر جان فرمایا گیا پتلا چھوٹا سا، تو جمع یہ ہے کہ وہ شروع میں تو پتلا اور چھوٹا سا تھا اور پھر اس کے بعد پھولتا اور موٹا اور بڑا ہوتا چلا گیا۔
ابتدا میں جان تھا اور انتہا میں ثعبان بن گیا. ایک تو جمع یہ کیا گیا اور دوسرا جمع یہ کیا گیا کہ تھا تو وہ ثعبان موٹا تازہ اژدہا، لیکن جب موٹا ہوتا ہے، کوئی چیز موٹی ہوتی ہے تو اس کے لیے حرکت کرنا دشوار ہوتا ہے اور تیزی کے ساتھ حرکت کرنا تو بہت ہی ناممکن ہو جاتا ہے. لیکن یہ ثعبان باوجود بہت موٹا تازہ اژدہا ہونے کے اپنے پیٹ کے بل اس طرح تیزی کے ساتھ چل رہا تھا جس طرح دبلا پتلا چھوٹا سا سانپ دوڑتا ہے. جسے کے اعتبار سے ثعبان تھا اور اپنے چلنے اور حرکت کرنے کے اعتبار سے جان. اسی لیے قرآن نے کأنہا جان فرمایا، ہوا جان نہیں کہا. قرآن پاک کے اندر جو اللہ نے فرمایا وہ کیا؟ کأنہا جان، گویا کہ وہ جان تھا، یعنی حقیقت میں جان نہیں تھا بلکہ اپنی سرعت، اپنی حرکت، اپنی مشی کے اعتبار سے جس طرح جان حرکت کرتا ہے دبلا پتلا چھوٹا سا سانپ، اسی طرح وہ ثعبان حرکت کر رہا تھا. لیکن مختلف آیتوں کے اندر حضرات مفسرین نے دونوں طرح جمع کیا کہ ابتدا میں جان اور انتہا میں ثعبان، یا تھا ہی وہ ثعبان لیکن حرکت اور چلنے کے اعتبار سے، دوڑنے کے اعتبار سے اس کو جان قرار دیا گیا. اسی کی طرف مصنف نے اشارہ کیا، تمشی علی بطنها سریعا کسرعت الثعبان، ثعبان الصغیر، یعنی چل رہا تھا اپنے پیٹ کے بل، کیونکہ سانپ پیٹ کے بل چلتا ہے. تمشی علی بطنها، بہت سے جانور جیسے کچھوے وغیرہ پاؤں پر چلتے ہیں، کچھوا وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ پاؤں پر چلتے ہیں، سانپ پیٹ پر چلتا ہے. فرماتے ہیں تمشی علی بطنها، چل رہا تھا وہ اپنے پیٹ کے بل، سریعا تیزی کے ساتھ، کسرعت الثعبان الصغیر، جیسا کہ چھوٹا سا اژدہا سانپ چلتا ہے. المسمى بالجان، جس کو جان کہا جاتا ہے، جس کا نام جان رکھا جاتا ہے. المعبر به عنها فی آیت اخرى، اور اسی لفظ جان سے اس کی تعبیر کی گئی دوسری آیت شریفہ کے اندر. یہ مصنف علیہ الرحمہ نے مختلف آیتوں کو جمع کرنے کی طرف اشارہ فرمایا. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس کو پکڑو اور ڈرو مت. جیسے ہی لاٹھی زمین پر گری اور وہ سانپ بنا، اور سانپ بنتے ہی اژدہا بڑا سانپ، اور اس نے دوڑنا شروع کیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ سامنے جو درخت آتا گیا اژدہا اس کو کھاتا گیا، سالم کا سالم. بڑے بڑے پتھر اپنے پیٹ میں لیتا چلا گیا، اور اس کی آواز ایسی کہ اسے دہشت اور دو منہ کا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی وہ دو شاخہ تھی. بعض بزرگوں کو دیکھا ہوگا تم نے کہ ان کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہوتی ہے اس کے دو ہوتے ہیں ہتھے، دستے، دو دستے ہوتے ہیں اس کے. تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بھی دو دستوں والی تھی، ایک کے بجائے دو دستوں والی تھی. تو اس کے دو منہ بنے ہوئے تھے، یعنی دونوں کے درمیان وہ دو جبڑے بن گئے تھے اور ان کے درمیان میں منہ. وہ جو دو دستے تھے وہ دو جبڑے بن گئے تھے، ہونٹ ادھر اور ادھر کے، اور درمیان میں اس کا منہ، اور درمیان میں اس کا اپنا منہ کھول رکھا تھا، اور درخت پتھر وغیرہ جو کچھ اس کو کھاتا چلا گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دہشت تاری ہوئی. قرآن پاک دوسری جگہ کہتا ہے وَلَّا مُدْبِرَ وَلَمْ يُعَقِّبْ، موسیٰ پیٹھ پھیر کر بھاگے، مڑ کر بھی نہیں دیکھا. قرآن بیان کرتا ہے وَلَّا مُدْبِرَ وَلَمْ يُعَقِّبْ، موسیٰ پیٹھ پھیر کر بھاگے دہشت سے. اور جیسے آدمی دیکھتا ہے جب دہشت ہوگی تو آدمی یہ بھی دیکھتا ہے کہ وہ کتنی دور رہ گیا جس سے بھاگ رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام پر دہشت اتنی تاری تھی کہ مڑ کر بھی دیکھنے کو تیار نہیں ہوئے. اس وقت اللہ نے ان کو فرمایا موسیٰ لا تخف خذها ولا تخف، موسیٰ ڈرو مت، اس کو پکڑ لو. موسیٰ علیہ السلام اون کا جبہ پہنے ہوئے تھے. جب اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کو پکڑو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دہشت تو تاری تھی. تو وہ جو جبہ پہن رکھا تھا اون کا، ذرا اس کو اپنے ہاتھ کے اوپر کیا، جیسے آدمی کرتا ہے نا آستین کو یوں،
تو ڈر لگ رہا تو اس کو ہاتھ دیتے ہوئے اس کے منہ میں یا اس کے قریب لے جاتے ہوئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ذرا آستین کو یوں کیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا یہ آستین تمہیں بچا سکتی ہے؟ عرض کیا کہ نہیں اللہ، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں کمزور ہوں. انی خلقت من ضعف، اللہ میں ضعیف ہوں اور میں ضعف سے پیدا کیا گیا. اللہ نے فرمایا کہ نہیں اس کو ہٹاؤ. اور موسیٰ علیہ السلام نے آستین اوپر کری اور پھر آستین اوپر کر جہاں اس کا منہ تھا حضرت موسیٰ نے وہاں ہاتھ ڈالا. جیسے ہی حضرت موسیٰ کا ہاتھ اس پر لگا وہ اژدہا دوبارہ پھر لاٹھی بن گئی. سنعیدها سیرتها الاولی خذها ولا تخف، موسیٰ پکڑو اس کو اور ڈرو مت. یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے. کیا سوال پیدا ہو سکتا ہے؟ غور کرو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی سے ڈر گئے، ایک اژدہا بنا. تو اژدہا تو ویسے بھی مارا جا سکتا ہے، کوئی چیز اٹھا کر پھینک دی اس کے اوپر، ادھر آدر کو ہو گئے. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنی زبردست آگ جلائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو ڈر محسوس نہیں ہوا، بلکہ جبرائیل آئے مدد کرنے کے لیے کہ میں آپ کا کچھ تعاون کروں. وہ فرشتہ آیا جو پانی پر اللہ کی طرف سے مقرر ہے کہ آپ کہیں تو آگ کو بجھا دوں. ارشاد فرمایا کہ خود سے آئے ہو کہ اللہ نے بھیجا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا تھا. روایت کے اندر آتا ہے کہ آسمانوں پر ایک شور ہو گیا فرشتوں کے درمیان کہ ابراہیم کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے. ہر فرشتہ اللہ سے عرض کرنے لگا. اللہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں اپنے خلیل کا حال کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور اگر تمہیں زیادہ ہی خیال ہو رہا ہے ان کا تو جاؤ جا کر ان کی مدد کر لو. اگر تم چاہتے ہو اگر میرا خلیل تمہاری مدد لینے کے لیے تیار ہو جائے تو جا کر مدد کر دو. تو فرشتے آئے. وہ فرشتہ بھی آیا جو پانی پر مقرر ہے. آ کر کہا ابراہیم اجازت ہو تو پانی ڈال دوں آگ کے اوپر. فرمایا کہ خود سے آئے ہو کہ اللہ نے بھیجا ہے؟ کہ نہیں خود سے آیا ہوں. کہ پھر ضرورت نہیں کیونکہ اللہ میرے حال سے واقف ہے. اللہ جانتے ہیں. جب اللہ جانتے ہیں تو پھر میں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر رکھا ہے، لہٰذا مجھے اس سے ڈر نہیں. اللہ بچائے. جیسے چھوٹے بچے کو ہوا میں اچھالا جاتا ہے، باپ اچھالے یا کوئی اور اچھالے، 1.5 سال کا 2 سال کا بچہ اور اوپر اچھالے تو بچہ روتا ہے کہ ہنستا ہے؟ بچہ ہنستا ہے. کیوں ہنستا ہے؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ نیچے ایسے 2 ہاتھ ہیں جو گرنے نہیں دیں گے، بچائیں گے. تو اس لیے بچہ ہنستا ہے، روتا نہیں. ہر بچہ، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے جن 2 ہاتھوں نے اوپر اچھالا ہے وہی 2 ہاتھ مجھے پکڑیں گے. ابراہیم علیہ السلام کو کوئی ڈر محسوس نہیں ہوا. فرشتہ مدد کے لیے آ رہا ہے تو اس کی مدد بھی لینے کو تیار نہیں. اور ادھر حضرت موسیٰ کہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہیں، ایسا ڈر ان کے اوپر طاری ہوا. اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جب کوئی ایسا ہیبتناک واقعہ مخلوق کی طرف سے ہو تو نبی کی شان یہی ہے کہ اس سے نہ ڈرا جائے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آگ کا جو واقعہ تھا وہ مخلوق کی طرف سے تھا، نمرود کی طرف سے. تو نبی کے لیے کمال یہی ہے کہ کیسا ہی ہو جائے کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. حضور پاک علیہ السلام کے گھر کے چاروں طرف کفار مکہ جمع ہیں اور آپ نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور یوں پھینکی اور پھر آپ ان سب کے درمیان میں سے نکلتے ہوئے تشریف لے آئے. ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. حالانکہ چاروں طرف سے مکان کو کفار مکہ نے گھیر رکھا ہے، آدمی جھانکنے کی بھی ہمت نہیں کرتا. لیکن چونکہ یہ عمل کس کی طرف سے؟ مخلوق کی طرف سے، اس لیے نبی کے اوپر کوئی ڈر نہیں. ایسے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آج کا معاملہ مخلوق کی طرف سے، بندوں کی طرف سے. اس لیے کمال یہی ہے نبوت کا کہ کسی طرح کا کوئی ڈر دل کے اندر نہیں آنا چاہیے. لیکن اگر وہی خلاف طبیعت یا کوئی ایسا ہیبتناک واقعہ مخلوق کے بجائے خالق کی طرف
طرف سے ہو تو پھر کمال یہی ہے کہ ڈرا جائے. یہ کمال ہے کہ آدمی ڈرے. کہ کیوں؟ کیونکہ خالق ہے ہی ایسا کہ اس سے ڈرا جائے. چنانچہ حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہاں آپ کی ایمانی قوت، لیکن جہاں ذرا سی آندھی چلی اور آپ مسجد کی طرف دوڑے، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے آپ کے اوپر، اور آندھی چلتے ہی اللہ کے نبی کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ مسجد کی طرف. کہ کیوں؟ تاکہ نماز کی نیت باندھی جائے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہو. تو اللہ کے قہر کا استحضار کرتے ہوئے جب اللہ کی طرف سے اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ پھر اس سے ڈرا جائے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام چونکہ دیکھ رہے ہیں کہ سارا واقعہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر خوف طاری ہوا اور ابراہیم علیہ السلام کے اوپر خوف طاری ہوئی. اللہ نے فرمایا لا تخف، موسیٰ ڈرو مت، اس سانپ سے مت ڈرو، منہا اس سانپ سے مت ڈرو، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم لوٹا دیں گے اس کو اس کی پہلی حالت پر. تم اس کو پکڑو، خذھا، پکڑو اس کو، ہم لوٹا دیں گے اس کو اس کی پہلی حالت پر. سیرتها فرماتے ہیں سیرتا، تا کے اوپر جو فتحہ ہے ہونا تو چاہیے تھا سیرتھا، لیکن اس کو جو منصوب پڑھا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے بنزع الخافض، یہاں جر دینے والا جو حرف تھا اس کو حذف کر دیا گیا. اس کے حذف کرنے کی وجہ سے سیرت کو نصب دے دیا گیا، ورنہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ یعنی یہاں پر حرف الہ محذوف ہے، منصوب بنزع الخافض، الہ موجود تھا اس کو حذف کر دیا گیا. لفظ تھا سنعیدها الى حالتها الاولی، حالتی کسرہ، لیکن جب الہ کو حذف کر دیا گیا تو یہ بتلانے کے لیے کہ یہاں پر الہ تھا اس کو حذف کر دیا گیا، سیرت کو نصب دے دیا گیا. سنعیدها سیرتها منصوب بنزع الخافض. یا پھر سیرتها جو منصوب ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سنعیدها، ہا جو ضمیر ہے مفعول، سنعیدها جو ہا ضمیر مفعول ہے، فرماتے ہیں اس سے یہ بدل الاشتمال، اے سنعیدها الى هیئتها الاولی، کیونکہ اعادہ کہاں ہوتا ہے؟ پچھلی حالت پر. اعادہ واپس لوٹانا پچھلی حالت پر، تو الى هیئتها الاولی یہ اس سے بدل الاشتمال، سنعیدها الى هیئتها الاولی. فرماتے ہیں منصوب بنزع الخافض اے الى حالتها الاولی، پہلی حالت کی طرف بھی اس کو لوٹا دیں گے. فادخل یده فی فمها، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے داخل کیا کھلا ہاتھ. پہلے تو ارادہ کیا تھا کپڑا ڈالنے کا، پھر اللہ کے فرمانے پر کھلا ہاتھ اس کے منہ میں داخل کیا. فی فمها، دونوں کے درمیان میں جو منہ تھا جہاں سے پکڑا جاتا تھا اس کو درمیان میں سے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ داخل کیا. فعادت عصا، وہ دوبارہ لکڑی بن گیا. وتبین، اور موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا ان موضع الادخال موضع مسکها بین شعبتیها. اور موسیٰ علیہ السلام سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ نے تو صرف یہ فرمایا تھا خذها ولا تخف، پکڑو، یہ نہیں کہا تھا منہ میں ہاتھ ڈالو. اللہ کی طرف سے تو مطلق پکڑنے کو فرمایا گیا تھا، تو درمیان میں سے بھی پکڑ سکتے ہیں. موسیٰ نے منہ میں ہاتھ کیوں ڈالا؟ موسیٰ نے فرماتے ہیں تبین ان موضع الادخال موضع مسکها. موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا تھا کہ پکڑنے کی جگہ کہاں ہے؟ موضع مسکها، بند یعنی منہ. مسک کہتے ہیں پانی کا جو برتن ہوتا ہے یعنی مشکیزہ، اس کے بند کی جگہ یعنی منہ. موسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ پکڑنے کی جگہ اس کا منہ ہے. ان موضع الادخال، ہاتھ داخل کرنے کی جگہ، موضع مسکها بین شعبتیها، اس کے منہ کی جگہ ہے اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان. شعبہ جبڑے کے درمیان، یعنی جو اس کے دو ہونٹ تھے، جو دو ہتھے تھے، جو دو ہونٹ بن گئے تھے، ان کے درمیان میں ہاتھ داخل کرنے کی جگہ ہے. وَأَرَادَ ذَلِكَ السَّيِّدُ مُوسَىٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِئَلَّا يَجْزِعَ
ہونا. فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ اس لیے دکھلایا گیا پہلے ہی سے معجزہ تاکہ نہ گھبراہٹ طاری ہو جائے جب فرعون کے پاس یہ دوبارہ سانپ بنے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ کو یہ معجزہ دینے والے تھے فرعون کے مقابلے پر، اور وہاں اگر یہ بنتا اور وہاں موسیٰ اگر گھبراہٹ کی وجہ سے خود بھی دوڑتے تو یہ تو شرمندگی کی بات ہوتی. اس لیے اللہ نے پہلے ہی ان کو ایک مرتبہ سانپ بنا کر دکھلا دیا. لگا ایک عندہ فرعون کے پاس، یہ اس لیے تاکہ نہ گھبراہٹ طاری ہو موسیٰ علیہ السلام پر جب دوبارہ بنے یہ لاٹھی سانپ فرعون کے پاس. اذا انقلبت حیۃ لدى فرعون، جب دوبارہ بنے یہ لاٹھی سانپ فرعون کے پاس. وَاضْمُمْ يَدَكَ الْيُمْنَىٰ بِمَعْنَى الْكَفِّ إِلَىٰ جَنَاحِكَ أَيْ جَنبِكَ الْأَيْسَرِ تَحْتَ الْعَضُدِ إِلَى الْإِبِطِ. اللہ نے فرمایا ایک بات تو یہ ہو گئی، یعنی ایک معجزہ تو یہ دے دیا گیا کہ لاٹھی اژدہا بن گیا. دوسرا اللہ نے فرمایا وَاضْمُمْ يَدَكَ، موسیٰ اپنا داہنا ہاتھ، وَاضْمُمْ يَدَكَ أَيْ الْيُمْنَىٰ اپنا داہنا ہاتھ، بِمَعْنَى الْكَفِّ. یہ کیوں بڑھایا؟ ید کا اطلاق ناخن سے لے کر بغل تک ہوتا ہے، کندھے تک. ید ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، تو اب یہ پورا تو بغل کے نیچے آ نہیں سکتا، صرف یہی آ سکتا ہے. تو مصنف فرماتے ہیں کہ ید کل بول کر کف جز مراد لیا گیا، ورنہ آدمی کا یہ حصہ بغل کے نیچے یعنی بازو کے نیچے آ ہی نہیں سکتا. تو ایک دم سوال پیدا ہوگا، قرآن کہہ رہا ہے وَاضْمُمْ يَدَكَ، تو یہ تو آ نہیں سکتا، تو کیسے کہہ دیا وَاضْمُمْ يَدَكَ؟ تو مصنف فرماتے ہیں بِمَعْنَى الْكَفِّ، کل بول کر جز مراد لیا گیا یعنی ہتھیلی. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور ملاؤ اپنے داہنے ہاتھ کو یعنی ہتھیلی کو، إِلَىٰ جَنَاحِكَ اپنے بغل کے نیچے، إِلَىٰ جَنَاحِكَ أَيْ جَنبِكَ الْأَيْسَرِ، یہ کیونکہ پورا ہاتھ آ نہیں سکتا. اگر اس کے نیچے بھی دیا جائے تو پورا ہاتھ تو آ نہیں سکتا، جہاں سے بھی دیا جائے گا کچھ ہی حصہ ہوگا، کل نہیں ہو سکتا. اس لیے مصنف فرماتے ہیں کہ کل بمعنی جز، یعنی اپنی ہتھیلی اپنا ہاتھ، إِلَىٰ جَنَاحِكَ أَيْ جَنبِكَ الْأَيْسَرِ تحت العضد. جنب سے مراد کیا؟ جناح. جناح کہا جاتا ہے جانور کے بازو کو. جناح لغت کے اندر کسے کہتے ہیں؟ جانور کا بازو. مصنف فرماتے ہیں یہاں اس سے مراد کیا؟ اے جنبک الایسر تحت العضد، یہ بازو کا جو یہ حصہ ہے اس کے نیچے جس کو بغل کہا جاتا ہے، الی الابط، یہ بغل کا نیچے کا جو حصہ ہے یہ بازو ہے، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ بازو کہلاتا ہے. فرماتے ہیں اس کے نیچے کا جو یہ حصہ ہے بغل تک، یہ ہے اس سے مراد، جناح سے مراد یہ حصہ، یعنی اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کی بغل میں دو. وَخْرُجْهَا، اور اس کو نکالو، دے کر پھر نکالو. وَأَخْرِجْهَا، داخل کرو اور پھر اس کو نکالو. تخرج خلاف ما كانت علیہ من القدمۃ، نکلے گا اس رنگ کے علاوہ پر جو رنگ اس کا ہے، یعنی گندمی. ہاتھ کا رنگ کیسا ہے؟ گندمی. قدمہ، قدمہ کے معنی گندمی، ہاتھ کا رنگ ہے گندمی. لیکن جب آپ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل کے نیچے دیں گے نکلے گا بیضاء، انتہائی سفید اور روشن ہو کر. اس وقت اس کا جو رنگ ہے جب آپ بغل کے نیچے دے کر نکالیں گے تو اس ہاتھ کا رنگ بدل جائے گا اور رنگ بدل کر انتہائی سفید ہو جائے گا. تخرج خلاف ما كانت علیہ من القدمۃ، اس رنگ کے خلاف جو اس پر ہے، یعنی قدمہ یعنی گندمی. بیضاء، نکلے گا بالکل سفید ہو کر. بیضاء بیاض سے صفت مشبہ ہے. بیضاء یہ بیاض بمعنی سفیدی، اس سے صفت مشبہ کا صیغہ. من غیر سوء وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اپنے ہاتھ کی طرف. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اِلیٰ بمعنی تحت،
اس لیے مصنف نے بھی کہا الا جنبک الایسر ای جنبک الایسر تحت العضد، تو الا بمانا تحت۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من غیر سوء، نکلے گا انتہائی سفید ہو کر بغیر کسی بیماری کے، من غیر سوء بغیر کسی بیماری سے۔ کیوں یہ کیوں فرمایا گیا؟ اس لیے کہ یہود نے تورات کے اندر کیا کیا؟ تحریف، اور تورات کے اندر تحریف کر کر یہود نے اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ برس کا مریض لکھا۔ برس سفید سفید جو دھبے ہو جاتے ہیں، تو تورات کے اندر یہود نے تحریف کر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برس کی بیماری کا مریض لکھ رکھا ہے۔ کس وجہ سے؟ اسی ہاتھ کے سفید ہونے کی وجہ سے، کہ وہ ہاتھ کا سفید ہونا کس وجہ سے تھا؟ برس کی بیماری کی وجہ سے۔ قرآن کہتا ہے من غیر سوء، وہ تمہاری غلطی ہے کہ تم نے تورات کے اندر یہ لکھ رکھا ہے تحریف، ہم نے نہیں نازل کیا اس کو، بلکہ کیا ہے؟ من غیر سوء، موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری نہیں، من غیر سوء بغیر کسی بیماری کے، اے برس، بیماری کون سی؟ وہی برس، سفید دھبوں کی بیماری، تزین کا شعاع الشمس، اس طرح چمک رہا تھا جیسا کہ سورج کی شعاع ہو، تغشل بصر، جو آنکھوں کو چندیا دے، جیسے سورج کی طرف دیکھنے سے آنکھیں چندیا جاتی ہیں، ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے بھی ایسی روشنی نکل رہی تھی کہ دیکھنا اس کی طرف ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ آیتن اخری، یہ کیا ہے؟ دوسری نشانی، دوسرا معجزہ۔ ایک معجزہ تو کیا ہو گیا؟ عصا کا اژدہا بننا، دوسرا معجزہ ہاتھ کا روشن دار ہو جانا، یہ ہے دوسرا معجزہ۔ وَهِيَ وَبَيْضَاءُ حَالَانِ مِنْ ضَمِيرِ تَخْرُجُ، فرماتے ہیں آیتن اخری، اور اوپر کہا تھا تخرج بیضاء، فرماتے ہیں یہ دونوں تخرجو کی ضمیر سے حال بن کر واقع ہو رہے ہیں، نکلے گا اس حال میں کہ وہ بالکل سفید ہوگا، اور حال یہ ہے کہ یہ دوسری نشانی ہوگی۔ تو یہ یعنی آیتن اخری اور بیضاء دونوں حال ہیں تخرجو کی ضمیر سے۔ لِنُرِيَكَ بِهَا، یہ اس لیے ہم آپ کے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ دکھلائیں آپ کو اس کے ذریعے سے، جب آپ کریں گے اس کو ظاہر کرنے کے لیے کیا؟ من آیاتنا الآیۃ الکبریٰ، ہماری آیتوں میں سے ایک بڑی آیت۔ یہ کیوں ہے؟ ہاتھ کا چمکدار ہو جانا ہماری جو بڑے بڑے معجزات ہیں، قدرت کی نشانیاں ہیں۔ من آیاتنا، قرآن کی آیت ہے، لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، مصنف نے درمیان میں اضافہ کیا الآیۃ الکبریٰ، گویا کہ یہ بتلایا کہ الکبریٰ یہ محذوف کی صفت ہے، الکبریٰ صفت ہے، تو اس کا محذوف الآیہ وہ محذوف ہے۔ فرماتے ہیں من آیاتنا اے الآیۃ الکبریٰ، اس لیے تاکہ ہم دکھلائیں آپ کو اپنی آیتوں میں سے ایک بڑی آیت۔ گویا کہ عصا کے مقابلے میں اللہ نے ہاتھ کے چمکدار ہونے کو بڑی آیت، بڑا معجزہ قرار دیا۔ فرماتے ہیں اے العظمی علی رسالتک، یعنی بڑا معجزہ آپ کی نبوت اور رسالت پر، اس کو بڑا قرار دیا۔ ظاہر میں کون سا بڑا ہے؟ سانپ بن جانا، اژدہا بن جانا، لاٹھی کا اژدہا بننا وہ بڑا ہے ظاہر کے اعتبار سے، کیونکہ وہ ایک ایسا معجزہ جو دوسروں پر ایک دم اثر کرنے والا، لیکن اس کے مقابلے میں قرآن نے ہاتھ کے سفید ہونے کو بڑا معجزہ قرار دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عصا کا جو معجزہ تھا، عصا اژدہا بنا، اس کے مقابلے پر تو جادوگروں نے اپنی لاٹھی کو بھی سانپ بنا کر دکھلا دیا تھا۔ فرعون کے جادوگروں نے، چاہے وہ ظاہر ہی کے اعتبار سے ہو، کبھی صرف
جیسے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جادوگروں کی لاٹھیاں اور رسیاں حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی، لیکن بہرحال نظر تو سانپ آ رہی تھی، تو اس کے مقابلے پر تو جادوگروں نے جادو دکھلایا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ معجزہ تھا، ہاتھ کا سفید ہو جانا، اس کا مقابلہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ اس کا تو مقابلہ تھا، یعنی اس کا مقابل تھا، لیکن یہاں ید بیضا کا مقابل کوئی نہیں تھا، اس لیے اللہ نے اژدہے کے مقابلے میں ید بیضا کو بڑی نشانی قرار دیا۔ ای العظمی علی رسالتی وَإِذَا أَرَادَ عَوْدَهَا إِلَى حَالَتِهَا الْأُولَى ضَمَّهَا إِلَى جَنَاحِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَأَخْرَجَهَا، فرماتے ہیں اور جب وہ ارادہ کرتے اس کو واپس لوٹانے کا اس کی پہلی حالت پر، تو ملاتے اس کو اپنے بازو کی طرف جیسا کہ ماقبل میں گزرا، اور نکالتے اس کو تو وہ ٹھیک ہو جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بغل کے نیچے ہاتھ دے کر نکالتے تو روشن اور چمکدار ہو جاتا، پھر جب اس کی اس حالت کو ختم کرنا چاہتے تو دوبارہ پھر کیونکہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک مرتبہ ہو جانے کے بعد پھر وہ سفید ہی رہا، تو پھر تو وہ معجزہ نہ بنتا، پھر تو لوگ یہ سمجھتے پتہ نہیں کس طرح سے کر لیا ہوگا، کسی علاج کے ذریعے سے، کسی جادو کے ذریعے سے، لیکن یہ کہ آدمی کے سامنے داخل کر پھر نکال کر روشن دکھلایا جائے، یہ ہے ایک بڑی علامت۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ داخل کرتے چمکدار روشن ہو جاتا، پھر دوبارہ اسی کے سامنے داخل کرتے، پھر نکالتے تو اپنے حالت پر واپس آ جاتے، تو لوگ اس سے متاثر ہوتے۔ وَأَخْرَجَهَا اذهب رسولا الى فرعون ومن معه انه طغى، موسیٰ جاؤ رسول بن کر، رسول حال ہے، جاؤ ہم نے تم کو کیا بنا دیا؟ رسول بنا دیا، اس حال میں کہ تم رسالت سے سرفراز کر دیے گئے۔ کہاں جاؤ؟ الى فرعون ومن معه، فرعون اور اس کی قوم یعنی قبطی قوم جو تھی ان کی طرف جاؤ رسول بن کر، کیونکہ فرعون نے انتہائی سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ انہو طغی، اس نے انتہائی سرکشی، جاوز الحد فی کفرہ الی ادعاء الالہیت، اس نے تجاوز کر دیا ہے کفر کے اندر حد سے تجاوز کر دیا ہے کفر کے اندر۔ کہاں تک تجاوز کر دیا؟ معبود ہونے کے دعویٰ کرنے تک، یعنی ایک تو ایک آدمی صرف اللہ کا انکار کرے، یہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ کے معبود ہونے کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے معبود ہونے کا اقرار کرانے لگا۔ انا ربکم الاعلی، سورہ نازعات کے اندر قرآن نے بیان کیا، فقال انا ربکم الاعلی، کیا کہنے لگا؟ میں ہی تمہارا بڑا رب ہوں، تمہارا پالنہار، تمہارا پرورش کرنے والا۔ مصنف فرماتے ہیں جاوز الحد فی کفرہ الی ادعاء الالہیت، معبود ہونے کا دعویٰ تک کرنے لگا ہے، لہذا جاؤ اور جا کر اس کو کیا کرو؟ اس کو نصیحت کرو، ہم نے تمہیں نبی بنایا ہے، لہذا جا کر اس کو نصیحت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے فرعون اور اس کی قوم کی طرف۔ قرآن خود کہتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، اور موسیٰ کس کے نبی ہیں؟ فرعون کی طرف بھی بھیجے گئے اور اپنی قوم بنی اسرائیل۔ پورے قرآن پاک کے اندر کہیں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ تو بنی اسرائیل کے لیے ان کی نبوت اور رسالت کہاں سے ثابت ہوئی؟ کیونکہ قرآن جہاں بھی بیان کرتا ہے فرعون کے ساتھ، جاؤ فرعون کے پاس سمجھاؤ فرعون کو، وہ تو پھر آگے فرعون کے غلط ہو جانے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، وادی تیہ کا اور دوسرا بچھڑے کا، وہ سب واقعہ بیان کیا گیا۔ لیکن یہ کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بھی نبی بنا کر بھیجے گئے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا پتہ چلتا ہے اس سے سورت کی پچھلی آیت سے۔ قرآن نے کہا تھا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ مِنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ لِلنُّبُوَّةِ مِنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ ہم نے تم کو منتخب کیا ہے نبوت کے لیے
تمہاری قوم میں سے، جب تمہاری قوم نے سے کیا تو کس کے لیے نبی ہیں؟ قوم کے لیے۔ تو اس جملے سے نبوت ثابت ہوتی ہے بنی اسرائیل کے لیے، اور یہاں صراحتاً بتایا گیا کہ یہ نبی کس کے لیے بھی ہے؟ فرعون اور اس کی قوم کے لیے۔ تو اذهب رسولا الى فرعون ومن معه انه طغى، جاؤ رسول بن کر فرعون کی طرف اور اس کی اور ان لوگوں کی طرف جو فرعون کے ساتھ یعنی اس کی قبطی قوم، انه طغى، کیونکہ اس نے بہت زیادہ سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔